السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم البشرى في الحیاة الدنیا، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ خوشخبری اخروی طور پر نجات کی بشارت اور بشارات، اگرچہ کہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن جتنے ایمان والے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے جو نیک اور خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے اس کا نتیجہ خیر اور اس خیر کی بشارت انہیں دنیا کی اس زندگی میں عطا فرما کر کے خوش کر دیتا ہے۔ یہ بشارت عطا کس طرح ہوتی ہے؟ یہ خوشخبری نیند کے دوران خواب کے ذریعے سے دی جاتی ہے، اور خواب کی ایک قسم وہ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس میں پریشان ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دن بھر جو کچھ آپ سوچتے ہیں اور جو خیال آپ کے دل کے لوح پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کی فکر، آپ کی چاہتیں، آپ کے آرزو اور تمنائیں جو آپ کے دماغ پر مسلط ہوتی چلی جاتی ہیں، رات کو خواب میں آپ انہی اپنی چاہتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ اچھی ہوں تو اچھے خواب ہو جاتے ہیں، بری ہوں تو برے خواب ہوتے ہیں۔ کسی شخص کا کاروبار ہے، خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور اسے اب ایسا لگتا ہو کہ دنیا میں ترقی کے سارے راستے بند ہو گئے، ہر طرف سے اسے نقصان کا سامنا ہے، تو وہ اپنے خواب میں کبھی مکانوں کو گرتا اور ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے اژدہے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ اس کی راہ خونخوار درندوں نے روک دی ہے، اس پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ اور نہیں، خود اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جنہیں وہ سوچتا ہے، اور رات کو پھر انہی خیالات کو ان تصاویر اور عکس اور نقول کی شکل میں دوبارہ وہ اپنے خواب کے ذریعے سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جعلی قسم کے عاملین اور ان کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، بالخصوص خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ہوا بنا دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لٹا ہوا شخص مزید لٹنے لگ جاتا ہے، تباہ حال آدمی مزید تباہ حال ہونے لگتا ہے، برباد شخص مزید برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو بغیر کسی حقیقت اور سچ کے
خواب میں کچھ دیکھے یا نہ دیکھے، اپنے قریب کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے من گھڑت اور جھوٹی باتوں کو روایت کرتا رہتا ہے۔ انہیں بتاتا ہے کہ تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا، تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے، تمہیں یہ حکم دیا گیا۔ مقصد اپنی عظمت جتلانا اور مقصد دوسروں کو لوٹنا۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے لٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پتہ ہو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اتنے بڑے آدمی نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ شریعت کا اصول ہے آپ کا خواب آپ کے لیے قابل عمل ضرور ہے لیکن کسی اور کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ میں خواب دیکھ کر کے آپ میں سے کسی کو بتاؤں کہ آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے، تو جو حکم میرے ذریعے سے آپ کے لیے دیا جا رہا تھا وہ آخر آپ کو بھی تو مل سکتا تھا، آپ کو بھی تو دیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے شریعت میں اس طرح کے خواب حجت نہیں ہوتے، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو اپنے عقیدے میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس کو من گھڑت باتوں پر اعتقاد اور ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے تو یہاں تک ظلم کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بزرگان دین، بلکہ حضور غوث اعظم اور ثم نعوذ باللہ اس سے بھی بڑھ کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر جھوٹ باندھ کر کے خواب کی نسبت آپ کی ذات کی طرف کر کے اس کو تحریر کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جھوٹ لکھ کر کے آپ پھیلا دیں تو وہ خود بخود لاکھوں لوگوں تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی کسی بھی بات پر قرآن اور سنت سمجھ کر کے ایمان لانا ایک مسلمان کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جس بات کے پابند ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کسی معاملے میں کیا ہے اور اس کے رسول کا حکم کسی معاملے میں کیا ہے، اور اس کے بعد مجتہدین نے قرآن اور سنت اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے جن احکام کا استنباط اور اخذ کیا ہے اس کو ماننا، یہ ایک مسلمان کے لیے واجب اور لازم ہے۔ اس کے ماں سوا کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں آج کوئی بات، کوئی قصہ، کوئی خواب، کوئی کہانی من گھڑت طور پر روایت کر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ خود خواب کی حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کے آغاز سے قبل رویائے صادقہ، سچے خوابوں کا آغاز کیا گیا، اور آپ نے سچے خوابوں کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو جاننا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا جو آپ کے ارد گرد موجود تھی اور وقوع پذیر ہونے والی تھی۔ جو ہونے والا ہوتا تھا وہ آقا کریم کو دکھلا دیا جاتا تھا۔ اس لیے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب نبوت اختتام پذیر ہو گئی اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن مبشرات نبوت وہ باقی ہیں، اور جب کوئی مومن اچھا اور نیک خواب دیکھ لے تو وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ خیر کے کسی کام کا القاء کر دیتا ہے، لیکن وہ القاء خود اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی طرف آپ آئیں تو سورہ یوسف کے اندر خوابوں کی پوری سائنس کو بیان کیا گیا ہے۔ سیگمنٹ فرائڈ نے سائیکالوجی کے تناظر میں اس پر بحث کر کے نعوذ باللہ اس کو انسان کے اندر اور اس کے سب کانشنس، اس کے اظہار کے طور پر بیان کیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو حقیقت کی شکل میں بیان کیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو خواب دیکھا وہ یہ کہ 11 لاٹھیاں ہیں۔ 11 ستاروں کو دیکھنے سے پہلے 7 سال کی عمر میں امام قرطبی نے اس کو روایت کیا، آپ نے دیکھا کہ 11 لاٹھیاں ہیں اور ایک بڑے میدان میں یوں دائرے کی شکل میں ان کو کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کے وسط میں ایک لاٹھی ہے، وہ بڑی لاٹھی ایک ایک کر کے 11 لاٹھیوں کو فنا کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔
جب آپ کی عمر 11 برس کی ہوئی تو اس وقت دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا خواب دکھلایا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے میرے ابا جان، مجھے رب تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان نے سن کر کے، نبی تھے اور نبی سے بڑا خواب کی کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہی وہ ذات ہے جس ذات سے علم کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، جو علم کا منبع ہوتا ہے، اور کون و مکان کی جو خبر ہوتی ہے اللہ اس کی ذات کے ذریعے سے انسانوں تک منتقل کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے ساتھ وہ فتنہ پروری کریں گے کہ تمہیں دشواری ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ فتنہ پروری اس لیے ہوگی کہ شیطان ان کے دلوں میں وہم ڈال دے گا اور اس کی بنیاد پر وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو پورا کیا، اور اس صورت میں پورا کیا جب آپ کے بھائی اور آپ کے ابا اور آپ کے اماں جان نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، اور کیونکہ وہ امر الہی تھا، وہ اذن الہی تھا، ان شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ اب ہماری شریعت میں ماں سوا رب کے ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ کسی زندہ کو اور نہ کسی دنیا سے پردہ کیے ہوئے کو، نہ کسی بزرگ کو اور نہ کسی مزار پر جا کر کے اس مزار پر۔ اب سجدہ صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ چنانچہ خواب بسا اوقات 10 سال کے بعد پورا ہوتا ہے، بسا اوقات 20 سال کے بعد پورا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس خواب کے پورا ہونے میں 40 برس کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھلایا گیا اور آپ نے جو دعا کی تھی، اس دعا کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، لیکن ہوئی کب؟ 4000 سال کے بعد۔ 4000 سال کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، خیر کا معاملہ، اگر آپ کو کبھی اس کی تعبیر بھی پوچھنی ہو جائے، تعبیر معلوم کرنی ہو، تو کسی معبر سے پوچھیں جو تعبیر کے علم کو جاننے والا ہو۔ ہر کس و ناقص اس کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ جانتا ہو تو تب بھی جواب دیتا ہے۔ امام مالک ہارون الرشید کے دربار میں تھے، ہارون الرشید نے سوال پوچھا، آپ نے فرمایا لا ادری، میں اس کا جواب نہیں جانتا۔ ہارون الرشید نے کہا کمال ہے، اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے امام، آپ جواب نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہر سوال کا جواب جانتا تو میں خدا ہوتا۔ میں خدا نہیں، میں اس خدا کا بندہ ہوں، میں کچھ جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ آج کا مزاج یہ ہے، آپ ٹی وی پر آن لائن ہو جائیں، کسی کو اس کا جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ کو سچ اور جھوٹ ملا کر کے اور اس کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو علیم یہ صفت ہے رب کی، اور اس علیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو ہر شے جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے اور ہر شکل میں جانتا ہے۔ بندے کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب معبر اس کی تعبیر کو بیان کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ اس کی حقیقت حال کیا ہے، لیکن مجھ پر جو چیز منکشف ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا۔ میں خوابوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی خواب دیکھتے تھے، آپ کے اہل بیت اطہار کے لوگ بھی خواب دیکھتے تھے، اور آپ ان میں سے بعض خوابوں کی تعبیر فرماتے تھے، بعض کی اچھی تعبیر ہوتی تھی، بعض کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے، بعض کے بارے میں خاموش رہا کرتے تھے۔ ام الفضل جو آپ کی چچی حضرت عباس کی اہلیہ تھی، آپ کے پاس آئی، کہا کہ حضور میں ایک بات سے ڈر رہی ہوں لیکن بڑا خوفناک قسم کا خواب ہے۔ فرمایا کہ جی فرمائیے۔
کہا حضور خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کٹا ہے اور کٹ کر کے آ کر کے میری گود میں گرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کے کہا اے ام الفضل، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں چاند جیسے صاحبزادے کی ولادت ہوگی اور اس کی پرورش اللہ آپ کی گود میں کرے گا۔ اس لیے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لے گئے، دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت دی، فوراً فرمایا کہ جا کر کے ام الفضل کو بلا لاؤ۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو کہا اے چچی جان، آپ نے جو خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ آپ نے یوں کر کے ان کو پیش فرمایا، حضرت امام حسن کو کہا کہ اب اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ تو خواب ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات خود خواب دیکھے اور ان کا تعلق لوگوں سے تھا۔ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میرے صحابہ، حضرت عمر بھی تشریف فرما ہے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں لوگوں کو دیکھا ہے، بعض کی قمیصیں یہاں تک ہیں، بعض کی قمیص کچھ نیچے تک ہے، بعض کی مزید، بعض کی کچھ اور، لیکن کہا اے عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تمہاری قمیص نیچے ٹخنوں تک ہے، پاؤں تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے، ڈر گئے، کہا کہ حضور خیریت تو ہے کہ میری یہ قمیص اتنی لمبی آپ نے خواب میں دیکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، کسی کا ایمان اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، اور اللہ نے تمہیں سراپا ایمان میں لپیٹ دیا ہے، تم مجسم ایمان ہو۔ تو یہ خواب یہ بشارت ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دانا بھی تھے، محدث بھی تھے، شاعر بھی تھے، شاعری کرتے تھے۔ فالج ہو گیا اور فالج کے ساتھ ساتھ جسم پر مختلف جلدی امراض لاحق ہو گئے، مایوس ہو گئے، قصیدہ لکھنا شروع کیا، لکھتے لکھتے ایک شعر پر آ کر کے رک گئے۔ رات کو خواب وہ شعر کیا تھا، وہ نعت تھی، نعت لکھ رہے تھے، رک گئے، اگلا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیدار کروایا اور کہا کہ بوصیری اس شعر اس مصرے کو اس طرح لکھ کر کے اس شعر کو پورا کر لو، اور اس کے بعد فرمایا تم نے جو کچھ لکھا ہے اس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ دست اقدس لیا، جسم مبارک پر پھیرا اور اس کے بعد جسم پر چادر ڈال دی۔ امام بوصیری کی آنکھ کھلی تو جو بیماری تھی، مرض تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، چادر جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ اچھا دکھا دے، حدیث میں آتا ہے اس پر شکر کریں، اور کوئی خوفناک چیز دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ڈرا دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ علامتی طور پر لیفٹ سائڈ کے اوپر الٹی طرف مڑ کر کے تھوک دو، اور وہ تھوکنا صرف تھو تھو کر کے 3 مرتبہ تھوک دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ شیطان نے جو اس خواب کو تخلیق کیا ہے، اس وسوسے کے ذریعے سے آپ کو ڈرایا ہے، وہ دور ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ یاد رکھیے کہ کبھی اپنے اچھے اور برے خواب کو کسی ایسے شخص کو نہ بتائیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں۔ خوابوں کا معاملہ یہ ہے کہ عموماً جو خواب آپ دیکھتے ہیں، جیسے بتانے والا اس کی تعبیر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زبان کے مطابق اس کی تعبیر کو پلٹ دیا کرتا ہے۔ اس لیے جب خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی ایسے شخص سے جو آپ کو جانتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ پر اعتماد کرتا ہو، جب آپ اس سے اس کی تعبیر پوچھیں گے تو یقیناً وہ آپ کو کچھ اچھے کلمات سے نواز کر کے تعبیر بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے اگر خواب شر پر مبنی ہے تو اس کو سراپا خیر بنا کر کے آپ کو واپس کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا تشریف لانا حق ہے، اور اس طور پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور آرزو تھی، زمانہ بیت گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، میں چاہتا تھا کہ آقا کریم کی زیارت ہو جائے،
میں حضور کا ذکر کرتے کرتے سو گیا۔ رات صبح کے جب قریب ہونے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور میں آپ کے دیدار اور زیارت سے اس طور پر مشرف ہوا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں آیا اور آپ کے پیچھے دائیں طرف 21ویں فرد کے طور پر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ آپ جب تشریف لائے، فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت فرمائی، ایک سورت، دوسری سورت، اس کے بعد سلام پھیرا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے مڑے، اور جب مڑے تو آپ نے دیکھا اور سب کو مسکرا دیے۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی گئی۔ آپ نے جتنے صحابہ موجود تھے ایک ایک کھجور نکال کر کے سب کو آپ دینے لگے۔ جب میری باری آئی تو میں 21واں فرد تھا، کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد مجھے پیش کی۔ میں نے اسے کھایا، اس کا ذائقہ نہایت شیریں تھا۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں حضور سے عرض کروں کہ حضور ایک اور عنایت فرما دیں۔ یہ کہنے والا تھا کہ ادھر سے مسجد نبوی کے میناروں سے صبح کی آذان اور صبح کی نماز کے لیے صدا بلند ہوئی۔ میری آنکھ کھلی، افسوس ہوا کہ اے کاش یہ مؤذن تھوڑا سا اس اپنی آذان کو تاخیر کے ساتھ دے دیتے۔ میری بہرحال آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا، میں چلا آیا۔ امامت کے مصلی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کہا کہ میں آ کر کے وہاں بیٹھا دائیں طرف، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آنے لگے اور پیچھے کھڑے ہونے لگے۔ نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی صورت تلاوت کی جو حضور نے کی تھی۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے وہی صورت تلاوت کی جو حضور نے تلاوت فرمائی تھی۔ نماز ختم ہوئی، آپ بھی مڑے، وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا، وہی مصلی، وہی جائے نماز۔ آپ نے بھی اپنی پشت مبارک کو پیچھے لگایا اور بیٹھ گئے، صحابہ کو دیکھ کر کے مسکرا دیے۔ اسی اسنا میں کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لے کر کے آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے ایک ایک کھجور تمام صحابہ میں بانٹنا شروع کی۔ کہا کہ میرا نمبر اتفاق کی بات ہے کہ 21واں ہی آیا، اور مجھے ایک کھجور عنایت کی، اور اسی طریقے سے صاف کیا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور صاف فرمائی تھی، مجھے پیش کی۔ میں نے کھجور لی اور اس کے بعد اسے کھایا، اس کا ذائقہ اتنا ہی لذیذ تھا۔ کہا کہ جب میں کھا چکا تو میرے اس وقت کی طلب اور چاہت کہ اے کاش حضور مجھے دوسری کھجور عطا فرماتے۔ تو کہا میں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مجھے ایک کھجور اور عنایت فرما دیتے۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے علی، اگر آپ حضور کی بارگاہ میں رات کو عرض کر دیتے اور حضور آپ کو عطا فرما دیتے تو میں بھی اس وقت آپ کو یہ دوسری کھجور عطا کر دیتا۔ فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے بھی کیا وہی خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور جب تشریف لاتے ہیں ایک پر کرم نہیں کرتے، ہر ایک پر کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی زیارت ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب کی حالت میں دیکھے گا ان قریب میں اسے اپنا دیدار جیتے جی اور جاگتے آنکھوں کے ساتھ دنیا میں کروا دوں گا۔ تو اس لیے اپنے خیالات کو، سوچوں کو، توجہات کو اگر قرآن، حدیث، درود پاک، نعتوں کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف ہم کریں تو حضور کی بارگاہ سے کرم نوازی ہو سکتی ہے، ہماری کایا پلٹ سکتی ہے، مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، نہ ختم ہونے والی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، مشکلات کو رب تعالیٰ دور کر دے گا۔ حضور کی ذات اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اور جس بندے کے پاس تشریف لے آئیں اس کے دکھ اور درد اور الم کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذریعے سے، آپ کی رویا کے ذریعے سے کرم نوازی فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔